وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بچہ ہسپتال میں داخل ہوا، یہ بیان کارڈیو کے ایک ڈاکٹر کا ہے جو میں بیان دے رہا ہوں آپ کو، جو دل کا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ آپ ان کو کہہ لیں۔ اس سے کہا کہ ایک بچہ میرے یہاں ایڈمٹ ہوا اور ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور اس کی سرجری بھی ہوئی اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اس کی ماں کو ہم نے آپریشن کی کامیابی کی خوشخبری بھی دی۔ ماں نے کہا اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اچانک ہاسپٹل کا اسٹاف چند دنوں کے بعد میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ وہ بچے کی سانس نہیں آ رہی ہے۔ مجھے بڑی بے چینی ہوئی اور میں بھاگا اس کمرے میں اور دیکھا تو واقعی بچے کی جو بریتھ تھی وہ بڑا ایشو کر رہی تھی، وہ پراپر بریتھ نہیں آ رہی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا نیئر ٹو ڈائی، بس وہ مرنے کے جیسے قریب سے چلا گیا۔ کہ میں نے بڑی کوشش کی، جو ٹریٹمنٹ ایسے موقع پر کیا جاتا ہے، 45 منٹس سے 50 منٹس مجھے لگے تو اس کی آہستہ 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 اس کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ ریکور ہونے لگی اور وہ کچھ اسٹیبل ہو گیا۔ میں نے کچھ کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے، مگر معاملہ تھوڑا سا سیریس تھا۔ مجھے اس کی ماں کو جا کر یہ بتانا تھا کہ آپ کے بیٹے کی ہارٹ بیٹ تو سیٹ ہو گئی ہے لیکن وہ دماغی طور پر مر چکا ہے، یعنی وہ اس کا مطلب مینٹل ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی ذہن اس کا زندہ نہیں ہے، یعنی اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا۔ بولا یہ بات ایک ماں کو بتانا، باپ کو بتانا، والدین کو بتانا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے کی یہ کنڈیشن ہے۔ مگر جب میں نے اس کی ماں کو یہ بات بتائی تو ماں نے کہا اللہ جو کرتا بہتر کرتا، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ مجھے بھی بڑی مطلب عموماً تو لوگ چیخو پکار کرتے ہیں اور ڈاکٹر تم نے آپریشن صحیح نہیں کیا ہوگا، تم نے یہ نہیں کیا ہوگا، وہ نہیں کیا ہوگا، اور کافی ڈاکٹر کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں باتیں سننی پڑیں گی، لیکن یہ بڑی صبر والی عورت تھی۔ خیر ہم بچے کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اور پرابلم جو تھی وہ کرٹیکل ہونے لگی اور اس کے سینے میں سوزش شروع ہو گئی۔ میں نے ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ پر کیا، لیکن مجھے اس کی ماں کو اطلاع دینی ضروری تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو چیسٹ انفیکشن تھا اور دیگر چیزیں تھی اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، مے بی کہ وہ ریکور نہ ہو سکے۔ جیسے ہم نے اس کی ماں کو یہ خبر دی تو ماں نے کہا کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اور میں نے سنا کہ اس کی ماں نے دعا کی یا اللہ اگر میرے بیٹی کی زندگی میں خیر ہے، اس کی زندگی میں خیر ہے تو اس کو شفا عطا فرما دے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کے دیگر جو آرگن آف باڈی کے اندر کے جو حصے تھے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئے اور انہوں نے بھی پراپر رسپونڈ نہیں کیا۔ اب صورتحال اور زیادہ کرٹیکل ہو گئی اور اب مطلب میڈیکلی طور پر اس کی ریکوری کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہم نے پھر جا کر اس کی ماں کو اطلاع دی کہ اب تو شاید بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب اپنا ذہن بنا لے، مینٹلی طور پر آپ پریپیئر رہیں، کبھی بھی آپ کو ایک بری خبر آ سکتی ہے۔ تو کہنے لگے ہم نے اس کی ماں سے سنا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ بہتر ہی فرمائے گا، اور پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ اگر میرے بیٹی کی زندگی میں کوئی خیر ہے تو اس کو شفا دے دے، اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔
تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی اور حالت خراب ہو گئی. اب تو ہم سے بھی مطلب کہ بار بار اطلاع نہیں دی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، اس کا ایک اس کی فیلڈ جاب ہے کہ وہ اس کے پیرنٹس کو، اسپیشلی پیرنٹس کو، ماں کو، باپ کو اطلاع دے دے کہ بھئی یہ پوزیشن ہے، پھر بعد میں پھر زیادہ پرابلم نہ ہو جائے. ہم نے پھر جا کر اطلاع دی، سیم بات، سیم الفاظ اس کی ماں کی زبان سے پھر سنے. کئی مہینے گزر گئے ٹریٹمنٹ کرتے 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 آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بیٹے کی ٹوٹل ریکوری شروع ہو گئی. ایک چیز ختم، دوسری چیز ختم، تیسری چیز ختم، چوتھی چیز ختم، اور آہستہ 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 ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا ہاسپٹل سے ریلیز ہو گیا. بولا میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو جس بچے کے بچنے کی 1% ہمارے ایز اے میڈیکلی 1% بھی جس بچے کے بچنے کی امید نہیں تھی، مگر اس کی ماں کا صبر، اس کی ماں کی دعا اور اس کی ماں کا اس کے رب پر اعتماد ایسا کامل تھا کہ میں نے اسی ہاسپٹل کے کوریڈور کے اندر ماں اور بیٹے کو ایک ساتھ دوڑتے بھاگتے چلتے پھرتے دیکھا. اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر مجھے اسٹاف نے آ کے بتایا کہ کوئی والدین آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے اور ایک چھوٹا بچہ بھی ہے. تو میں جیسے ملنے گیا تو یہ وہی والدین تھے اور یہ وہی نوجوان، تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، نوجوان تو نہیں تھا، تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا بچہ اس کی گود میں تھا. اور اس کے والدین صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے بچے کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ماں کی دعا، ماں کا صبر، یہ آج ہم نے سنا ہے کہ جب ماں دعا کرتی ہے نا، پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی ماں کا سایہ حاصل ہے، جو جا کر ماں کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، جو جا کر اپنی ماں سے اپنا حال دل بیان کر سکتے ہیں، جو ماں سے دو میٹھی باتیں کر سکتے ہیں، ماں کی میٹھی ڈانٹ سن سکتے ہیں. کہا تھا آنے کا ٹائم ہے، کتنی بار کہا ہے مت دیر سے آیا کر. روٹی کھائی، بھوک لگی ہے، بیٹ پکا کے کھلاتی ہوں. کتنوں کے ساتھ ہوا ہوگا؟ پہلے ایسی ویسی ڈانٹ پڑتی ہے، واہ اب تو کیا ہوگا. پھر ماں بٹھاتی ہے، پکاتی ہے، کھلاتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ہمارے منہ میں ڈالتی ہے. پیٹ بھر کے کھا لو، اب دیر سے نہیں آنا. پھر دیر ہو جاتی ہے، پھر ڈانٹ پڑتی ہے، پھر بٹھاتی ہے، پھر پکاتی ہے، پھر کھلاتی ہے، پھر سلاتی ہے، پھر دعائیں بھی دیتی ہے، حج کی دعائیں دیتی ہے. ساتھ حج کر، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے جیتا جاگتا رکھے. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے خوش رہتی ہے، اپنے بچوں کو دعائیں دیتی رہتی ہے. ایک بزنس مین کے بارے میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتا میں اتنا کاروبار میں بزی تھا کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا. میں نہ فیملی کے لیے ٹائم نہیں تھا، دوستوں کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا. ایک کام چھوڑو دوسرا کام، دوسرا کام چھوڑو تیسرا کام. میرا بزنس بڑھتا گیا، کاروبار بڑھتا گیا، بٹ ٹائم کی میرے پاس بہت قلت تھی. مگر پھر بھی گھر جاتا تھا، لیکن اتنا فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا. 3 بچے تھے میرے، بیوی ہے. امی میری الگ رہتی تھی، والد صاحب کو تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. امی نے پال پوس کے تھوڑا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اور کافی امی کی وجہ سے میں کافی آگے نکل گیا. لیکن ظاہر ہے میں کاروبار میں تھا، امی کو بھی پتا تھا کاروبار میں تھا. مگر ماں سے میرا فون پر رابطہ ہو جاتا تھا. میں ایکسکیوز بھی کرتا تھا، امی میں آ نہیں پاتا، میں سوری، میں بہت بزی رہتا ہوں. خیر ماں ہوتی ہے، مجھے دعاؤں سے نوازتی تھی. اور میں جانتا تھا کہ ماں انتظار تو کرتی تھی میرا کہ آئے گا تو بیٹے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی. ماں باپ ہی بیٹے سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. خوش نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. خوش نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا.
جو ماں باپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو واقعی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ واقعی ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی زیارت کی. جس نے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھا، اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. خیر، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھئی یہی تھا، مگر میں اور زیادہ بزی ہو گیا، حتیٰ کہ میں فون کرنے سے بھی رہ گیا. مگر ایک دن مجھے لگا کہ میں بس اب کچھ کرنا تو ہوگا نا، ماں بھی تو میرے انتظار کر رہی ہے. تو بزنس مین کہتا ہے میں نے اپنی امی کو فون کیا. امی نے کہا بیٹا خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ہاں امی میں بالکل طبیعت ٹھیک ہے، اللہ پاک پوچھتا ہے تجھے خوش رکھے. ماں ماں ہوتی ہے یار، ماں یہ ماں ہوتی ہے. اللہ تجھے خوش رکھے، کامیابی دے، اللہ اور برکت دے. تو کہا ماں ایک کام ہے. ماں میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ باہر جا کر کھانا کھاؤں. تو بیٹا خیریت سے ہے؟ اور کون ساتھ ہوگا؟ نہیں ماں کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گے اور آپ ہوگی، بس ہم دونوں ہوں گے. بس میرا دل کرتا ہے میں آپ کو باہر لے جاؤں اور میں آپ کے ساتھ روٹی کھاؤں. ماں تھوڑی دیر خاموش ہوئی، کہنے لگی اچھا بیٹا تو اکیلا ہوگا تو مجھے بھی زیادہ خوشی ہوگی، کئی دنوں سے تجھ سے باتیں نہیں کی. ماں میں فلاں دن آ رہا ہوں، ہم چلیں گے. بیٹا کہنے لگا میں پھر ماں کے پاس پہنچا، دروازہ کھلا تھا، ماں کی آنکھیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ بیٹا آئے گا اور مجھے لے جائے گا. میں نے امی کو لیا، گاڑی میں بٹھایا اور ہم باہر گئے کھانا کھانے کے لیے. میں مینیو دیکھ رہا تھا کھانا اور اس کی پرائس. ماں مجھے دیکھ رہی تھی، ماں مسکرا رہی تھی کہ ماں کیوں مسکرا رہی ہو؟ ماں نے کہا اسی طرح کبھی تجھے میں بھی باہر لاتی تھی، اس وقت میں مینیو دیکھتی تھی، ریٹ دیکھتی تھی. آج میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں بیٹا، میں دیکھ نہیں سکتی ہوں، مگر آج تو بھی وہی کام کر رہا جو میں کیا کرتی تھی. خیر ہم نے ماں بیٹوں نے مل کر کھانا کھایا، بل آیا، میں نے بل پیمنٹ کی. پھر ہم ماں اور بیٹے دونوں باتیں کرتے رہے، اور ہم دونوں باتیں کرتے رہے. میں باتیں بھی کیا تھی، ماں میری پرانی یادیں تھی، میرے بچپن کی باتیں تھی. ماں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، پرانی یادوں میں ہم گم ہو گئے اور ماں بیٹے خوش تھے. اور رات دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، وقت کا ہی پتہ نہ چلا کہ رات کتنی گزر گئی. ماں ہی کہنے لگی بیٹا اب لیٹ ہو گیا، تو گھر جا، بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے بھی گھر چھوڑ دے، دیر ہو گئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مامی. ماں کو گھر چھوڑا، ماں گاڑی سے اتری. ماں نے کہا بیٹا بڑی یادگار رات تھی آج، پھر کب آئے گا؟ ماں کہے گی تو صحیح نا بیٹا، پھر کب آئے گا؟ ماں جلد آؤں گا. آج بڑے دنوں کے بعد ماں میں نے سکون کی گھڑیاں گزاری ہیں تیرے آنچل میں، تیرے قرب میں دنیا کے غم بھول گیا ماں تیرے ساتھ. آج اپنی پریشانیاں بھول گیا ماں تیرے ساتھ. ماں تو بہت اچھی ہے، تیرا ساتھ بہت اچھا ہے، تیری باتیں بہت اچھی ہیں، میں پھر آؤں گا. ماں کہتی ہے کہ میں بیٹا کہتے ماں جیسے ہی گاڑی سے اتری اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگی اچھا ایک بات سن، نیکسٹ ٹائم جب بھی جائیں گے نا بل میں پیمنٹ کروں گی، تجھے بل نہیں بھرنے دوں گی. بیٹے نے کہا ماں جیسی آپ کی خوشی. وہ گھر گیا، جا کے بھی بچوں کو بتایا کہ کل رات میں اپنی ماں کے ساتھ. بھی ہوتے اچھے تھے، بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، امی کو وقت دیا. یہ اچھی عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹا ماں کو وقت دینا تو خوش ہوتی ہیں، بلکہ کہتی ہیں جائیں ماں سے بات تو کریں، ماں سے ملے تو صحیح، ماں کا دل تو خوش کریں. ایسی خوش نصیب اور ایسی مبارک اور ایسی برکت عورتیں ہیں، ایسا نہیں زمین ان سے خالی نہیں ہے. عورتیں ہوتے ہیں جو اپنی ساس کے لیے بڑے اچھے جذبے رکھتی ہیں، بڑے اچھے جذبات رکھتی ہیں. وہ ایسی تھی کہ وہ کہنے لگا کہ چند دن گزرے تھے کہ مجھے ایک صدمہ پہنچا، اور وہ صدمہ یہ تھا کہ میری ماں انتقال کر گئی. آج میری ماں دنیا میں نہیں ہے. میں اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہوں، مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، مجھے میری ماں کی باتیں یاد آتی ہیں، مجھے میری ماں کی ڈانٹ یاد آتی ہے، میری ماں کی شفقت یاد آتی ہے. اور ایک جملہ یاد آتا ہے، بیٹا آئندہ بل میں پیمنٹ کروں گی. مگر ماں چلی گئی. کہتے تھوڑے دنوں کے بعد جس جگہ ہم نے کھانا کھایا تھا، میں نے بل پیمنٹ کیا تھا، وہاں سے ایک لیٹر آیا. لیٹر
ایک غیر متوقع لیٹر تھا، میرے پاس آیا، تو میں نے جب وہ لیٹر کھولا تو وہ لیٹر تو میری ماں کا لکھا ہوا خط تھا، اور میری ماں نے میرے نام خط لکھ کر اس ہوٹل میں دیا ہوا تھا، اور اس میں میری ماں نے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگلے سال یا آئندہ میں زندہ نہ رہوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ نہ آ سکوں، لہٰذا میرے بیٹے کو میرا یہ لیٹر پہنچا دینا اگر میں نہ رہوں۔ اس نے کوئی سا کانٹیکٹ کیا ہوگا، اور لکھا تھا بیٹا وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ میں اگلے آئندہ نہ ہوں، تو میں نے 2 کی بل پیمنٹ کر دی ہے، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ یہاں کھانا کھا لینا۔ اور بیٹا تیرے ساتھ گزری بھی وہ رات مجھے بہت بھلی لگی، میں کئی دنوں تک خوش رہی، لیکن اب دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، بیٹا تو خوش رہے، شاد رہے، آباد رہے، تو میرا بہت اچھا بیٹا، میں تجھ سے خوش ہوں۔ بس وہ بیٹا لیٹر دیکھتا رہا اور روتا رہا، لیٹر دیکھتا رہا روتا رہا، کہ میری ماں تھی جو جاتے جاتے بھی مجھ پر احسان کر گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو احسان کرتی ہے، احسان کر 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 کے بڑا کرتی ہے۔ ہم بستر گندا کر دیتے ہیں، یہ ہمیں صاف جگہ پر سلاتی ہے، خود بعض اوقات ایسی جگہ پر ہی سو جاتی ہے۔ کبھی ہماری باتوں سے ایسا خاص بیزار نہیں ہوتی۔ ایک سچ مبالغتاً عرض کر رہا ہوں، آپ اور ہم باپ ہیں، میری طرح آپ بھی کتنے والد ہیں، شاید ہم نے اتنی راتیں بیٹوں کے لیے نہ جا کر گزاری ہوں جس طرح ہمارے بچوں کی امی نے راتیں گزاری ہوں گی، بلکہ وہ ہمارے لیے ایسی راتیں گزارتی تھی کہ ایک طرف شوہر کا حق بھی ادا کرتی تھی، ایک طرف ماں کا حق ادا کرتی تھی، کہ جب بچہ روتا تھا تو اس کو اٹھا کر باہر لے جاتی تھی کہ کہیں میرا آدمی نہ اٹھ جائے کہ اس کو صبح کام پر جانا ہے، اور باہر جا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور جب یہ سو جاتا تھا تو پھر کمرے میں آ کر خود بھی سوتی تھی اور بچے کو بھی سلاتی تھی۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا، یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کروں؟ آقا نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ اسے پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بھلائی کروں، احسان کروں، نیکی کروں؟ آقا نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ اسے پھر عرض کی، آقا نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کی، کہا تیرے والد کے ساتھ۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو سمجھایا۔ آج یہ اولاد ہی ہے جو ماں کو کہتی کیا ہے، کیا ہے، کیا بار بار چیخ رہی ہو، کیا بار بار چلا رہی ہو، کیا بار بار تنگ کر رہی ہو، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ تو خوش نصیب بیٹا تھا جو ایک بار ماں کو لے تو گیا اپنے ساتھ۔ ایسے کئی کئی بچے ہیں جن کے دیکھنے کو مائیں ترس جاتی ہے۔ سچی بات ہے، ماں صرف بچے کو دیکھنے کو نہیں ترستی، اپنے پوتے کو دیکھنے کو بھی ترس جاتی ہے۔ نہیں جاتے یار، نہیں جاتے۔ یعنی شادی نہیں ہوئی تب بھی ماں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی تو پھر تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں پڑتی کہ رخصتی بیٹی کی ہوئی ہے یا رخصتی بیٹے کی ہوئی ہے۔ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بیٹے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ماں کے پاس جائے، ماں کے پاس بیٹھے، ماں کے کوئی دکھ درد کو بانٹے۔ ہم اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے منہ میں ایک شفقت و پیار سے نوالا کھلایا ہوگا، ماں یہ نوالا آج آپ کھاؤ، بالکل وہ روٹی گرم، بوٹی شوربہ گرم لے کر ایک ماں کے منہ میں ڈالا ہو، ماں یہ آج آپ کھاؤ میرے ہاتھ سے۔ آپ نے مجھے سینکڑوں نوالے کھلائے ماں، ایک نوالا میرے ہاتھ سے۔ شاید ہمیں یاد نہ آئے گا، ہمیں یہ آتا بھی نہیں ہے، یہ بیان تو میں کر رہا ہوں، ہمیں شاید یہ آتا بھی نہیں ہے، ہم میں سے ایک تعداد میں کیا بھی نہیں ہوگا، بلکہ شاید یہ ہوگا کہ ایسا بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک کیلا چھیل کر دے دیا، ماں یہ آپ کے لیے کیلا چھیل کر لایا ہوں، شاید کئیوں نے نہیں کیا ہوگا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
مڑ کر پوچھتے تک نہیں ہے، دیکھتے تک نہیں ہے. ماں انتظار کرتی ہے. بعض مائیں، مطلب میں دیکھا ہے پیارے اسلام بھائیو، ان میں ان ماؤں کے بارے میں زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں، یعنی انہوں نے، والد کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا. کس طرح پالتی پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، کیسی کیسی محنت مزدوریاں کرتی ہیں بعض مائیں، اور کتنی خدمت کے ساتھ پھر وہ اپنے بچے کو بڑا کرتی ہیں، بعض اوقات پڑھاتی لکھاتی ہیں. مگر یہ بیٹا مڑ کر پوچھتا نہیں اپنی ماں کو کہ ماں. میں ایسا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اب کتنے اتنے واقعات یاد آ رہے ہیں، میں کیا آپ کو بیان کروں. ایسی ایسی اولاد کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ایک اولاد یہی ماں نے پال پوس کا بڑا کیا اور بڑے ارمانوں سے اس کی ساری پرورش ہوئی. آخر کار ماں نے شادی بھی کروا دی اس کی. تھوڑے دنوں تک بڑا معاملہ صحیح تھا، لیکن بیوی اور وہ، مطلب بعض بچے لڑکے جو ہے نا وہ لٹو ہو جاتے بیوی کے اوپر، اور ایسے ہو جاتے کہ ماں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. یہ اسی بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں جو اس طرح کے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کا واقعہ سنا کر سب ان بچوں کی باتیں کر رہا ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوں گے. اب تھوڑے عرصے کے بعد بیوی کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتی تیری ماں کی خدمت، جب دیکھو بڑھیا کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے. اب وہ کر لو نا، کیا ہے، ماں ہے نا، تھوڑا چلاتا رہا. تھوڑے عرصے کے بعد بیوی کہنے لگی اب تیرے پاس دو راستے، یا تو مجھے رکھ یا تیری ماں کو رکھ. کیا بات کر رہی ہو، ماں کی عمر دیکھ، اس عمر میں اپنی ماں کو کہاں بھیجوں گا؟ مجھے بھیج دے، میں نہیں رہ سکتی تیری ماں کے ساتھ تیرے ساتھ. یا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا تمہاری ماں کے ساتھ، تم اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو. تھوڑے دن چلتی رہی بات. اچھا ماں دیکھ رہی تھی نا بہو کی نے بیٹی کی بے رخی ہے سب دیکھ، لیکن ماں تو اس کو تو تصور بھی نہیں تھا میں تو ہونے کیا جا رہا ہے. ایک دن بیٹا لے گیا ماں کو کہیں باہر اور جا کر کہیں بٹھایا، ماں یہاں بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں، اور ماں یہ کاغذ اپنے پاس رکھنا. ماں کو پڑھی لکھی تو تھی نہیں، کاغذ رکھ لیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت گزرتا گیا. ایک شخص آ کر کہنے لگا بڑی ماں خیریت تو ہے؟ بولا وہ بیٹا گیا ابھی آ رہا ہے. بولا اماں کہیں چھوڑ دو نا میرا بیٹا آئے گا میں یہاں نہیں ملوں گی پریشان ہو جائے گا، کیا بات کر رہا ہے، اب جاؤ میرا بیٹا آئے گا تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گی. شام ہو گئی. وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہونے لگی کہ میں پھر جا کے دیکھوں کہ بڑی عمر کی تھی، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا نہیں آیا. اب رات دیر ہو گئی. میں نے کہا مما بیٹا کہاں ہے؟ بولا آیا نہیں. بولا میں آ رہا ہوں. اور کچھ اتا پتا، بولا نہیں بھائی کاغذ دیا تھا. بولا اماں کاغذ بتاؤ. اس شخص نے کاغذ لیا، اس کاغذ پہ لکھا تھا جو بھی ایک کاغذ پڑھ رہا ہے اسے درخواست ہے کہ اس بڑھیا کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دے. یعنی اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی ماں، مطلب ماں کو فیس ہی نہیں کر سکتا تھا نا، چلا گیا. اور یہ شخص پڑھتا رہ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کہنے لگا کیسا بدبخت بیٹا ہے جو اپنی ماں کو اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ کوئی بھی ملے گا تو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے گا. آج اولڈ ہاؤس کا یہی حال ہے. ماں انتظار کر رہی ہیں، باپ انتظار کر رہا ہے کہ بیٹے آئیں گے لے جائیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں میں یہ کلچر ابھی تھوڑا کم ہے. باہر ابھی بھی ہے، ہمارے ان ممالک میں ابھی یہ کلچر تھوڑا کم ہے. باہر تو ریٹائرمنٹ ہاؤس ہو گئے، یعنی یہ آدمی ریٹائر ہو چکا ہے. سمجھ رہے نا، ریٹائر ہو چکا ہے. اولڈ تو دوسری ہے، ریٹائر ہو چکا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جنت و دوزخ ہیں کہ دروازے ہیں. خدمت کر کے جنت لے لو، ناراض کر کے دوزخ لے لو. ان کی خدمت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، ان کی خدمت میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، ان کی خدمت میں دنیا اور آخرت کی سمجھیں کہ انعامات ہیں. اگر ماں راضی ہے تو یقین مانے بیڑا پار ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے. یہ روایتیں بالکل واضح ہیں. دنیا میں سے کئی گناہ جن کی سزائیں بندہ آخرت میں
ہو سکتا ہے اس کو ملے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی، ماں باپ کے دل آزاری یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا بندہ دنیا میں بھی بھگتتا ہے، آخرت میں تو ہے۔ میرے جتنے بھی آپ معتکف اسلامی بھائی ہیں، میں نے پچھلے دنوں چند دنوں پہلے والد پر بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں میرا موضوع صرف والد تھے، جو میں خود چاہتا ہوں کہ دونوں کو الگ الگ کر کے آپ کو وضاحت کروں۔ یہ دونوں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، مگر اگر یہ دونوں چلے جائیں گے نا تو آپ صرف گھر ہی دیکھتے رہیں گے، سب ہوگا، گھر بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہو سکتا ہے کب کاروبار بھی ہو، پیسے بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر اب دائیں بائیں دیکھو گے تو نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا۔ یہ گویا چھت تھی جو ہماری چلی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، نہ میری ماں ہے نہ میرے والد ہیں۔ جس کے والدین نہیں، ان کو پوچھو کہ والدین کے نہ ہونے کا غم اور والدین کے نہ ہونے کا افسوس کتنا ہوتا ہے۔ نصیب والا وہ شخص جو اس حال میں ہے جس سے اس کے ماں باپ خوش ہیں یا ماں باپ خوش تھے۔ میں نے بیان کیا یہاں پر یہ چند دنوں پہلے، میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا، کراچی کا واقعہ ہے۔ میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا، اور عیادت کے ساتھ میں نہیں جانتا تھا، وہ نہیں ہوگے 75-80 سال کی عمر، تو مجھے کس ٹائم بھائی لے گئے کہ آپ ان کی عیادت کریں گے، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کے والد صاحب کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کمرے میں لے گئے، بنیان پہن کر والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے جانتے تھے، میں مدنی چینل پہ، انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا۔ میں اپنی جذبات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے اپنے بیٹے کو، اے دیکھ تو صحیح میرے سے ملنے کون آیا ہے، عمران آیا ہے، اے اللہ۔ وہ بھی جو دعائیں کو دعائیں انہوں نے دینی شروع کی، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یار چاچا بابا خوش ہو گیا نا، عیادت کی، بابا خوش ہو گئے۔ اب اس کی جملے سنیے، مجھے کہنے لگے عمران یہ ہے نا، یہ میرا بیٹا، ہو سکتا ہے اس وقت مجھے مدنی چینل پہ ان کے بیٹے سن رہے ہوں، پتہ نہیں مجھے، مگر میں اس بات کا گواہ ہوں، یہ نا میرا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، تو گواہ رہنا انشاءاللہ میں نے دعا کی ہے، یا اللہ میرا یہ بیٹا کبھی اپنے بیٹے کا غم نہ دیکھے، تو کبھی اپنے بیٹے کا دکھ نہ ملے، اللہ اس کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ میں اس کے بیٹے کو کہتا تھا کہ یہ ابو کے یہ جو ہے نا جملے، یہ سنبھال کے رکھنا، انشاءاللہ تعالی قبر و حشر میں کام آئیں گے تم کو۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اس کے والدین اپنی زندگی میں کہہ دیں کہ میں تم سے خوش ہوں، جیسے امیر سنت کے ان کی امی کہتی تھی کہ میں تم سے خوش ہوں۔ ماں خوش تھی امیر سنت سے، آج امیر سنت کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ جب ماں خوش ہو، ماں دعائیں دینا، بندہ کہاں کے کہاں نکلے۔ جو بھی دنیا میں ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں ذلت کا منہ دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں اس طرح کی کوئی بھی ایسی پریشانی کو فیس کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں نوٹس کرے کہ ایسا تو نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، کہیں نہ کہیں نوٹس کرے۔ یہ میں اس کو بھلے کی بات بتا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں غور ضرور کرے کہ میرے والدین تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، کہیں میں نے اپنی ماں کو تو دکھ نہیں پہنچایا۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہے نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور باپ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ ادھر بٹھا لیں، باپ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، یہ ماں تو پھر بھی دو باتیں کر دے گی، باپ نہیں کرتا اس طرح بات۔ ایک تو اس کا دل ٹوٹتا بہت دیر سے، باپ کا دل یوں ٹوٹتا نہیں ہے، مرد کا دل ہوتا ہے، اتنا یوں جلدی ٹوٹتا نہیں ہے، مگر جب ٹوٹتا ہے نا تو بیٹے کے مستقبل کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اگر کہیں نہ کہیں اگر والدین کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، چاہے بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے، بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، بیٹی بھی انشاءاللہ تعالی ماں باپ کو خوش کرے گی نا، اللہ نے چاہا تو اپنے اس گھر میں بھی اور اپنے سسرال والے گھر میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی اپنی قبر و حشر میں بھی اللہ نے چاہا تو بیٹی خوش رہے گی۔ ماں کو خوش کرے، ماں کو راضی کرے، اللہ پاک انعام دیتا ہے۔ میں نے یہاں بیان کیا یہ واقعہ، یہاں بیان کیا ہے، شاید یاد پڑتا ہے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی، لاسٹ فلور پہ بیٹی رہتی تھی، آگ لگ گئی۔ اب اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک ماں بوڑھی ہے جو چل نہیں سکتی۔
اب آگ لگ گئی. اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے, یا تو ایک اکیلی عورت تھی, یا تو وہ بیٹے کو اٹھائے یا اپنی بوڑھی ماں کو اٹھائے. اب اس کی نظر کے سامنے دو ہیں, ماں ہے اور بیٹا ہے, ماں ہے اور بیٹا ہے, ماں ہے اور بیٹا ہے. فیصلہ کرنا ہے, آگ لگ گئی ہے, بچ کے نکلے کیسے؟ آنن فانن فیصلہ کیا, ماں کو کندھے پہ لیا, سیڑھی چڑھی اور چھت پہ چڑھ گئی. چھت پہ جا کر کہیں کونے میں جا کر بیٹھ گئی. فوراً بیٹا یاد آیا, بیٹھ کر پھوٹ کر رونے لگی, جب تو میرا بیٹا جل کر راکھ ہو گیا ہوگا. اللہ پاک کی رحمت دیکھو. یہاں یہ اپنے ماں کو لے کر نکلی ہے, وہاں اسٹارکل جو گاڑی ہوتی ہے آگ بجھانے والی, یہاں سے وہ نکلی, وہاں سے سیڑھی کے ذریعے آگ بجھانے والا شخص اس کی گیلری میں داخل ہوا تھا, اور وہ وہاں لے کر ماں کو لے کر نکلی, اور وہ بچے کو لے کر کھڑا ہو گیا اور دروازے سے باہر نکلا, اور وہ اوپر بیٹھے رو رہی ہے, اور اچانک اس کے کان میں اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ جا کر دیکھتی ہے تو اللہ پاک نے اس کا بچہ بھی بچا لیا. اس نے ماں کو بچایا. ماں کو بچانے کے صدقے میں اللہ پاک نے اس کے بچے کو بھی اس کو عطا کر دیا. ماں ہوتی ہے پیارے اسلام بھائی, ماں ہوتی ہے. اس کے قدموں میں پڑا رہے. حضرت امام محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کتنے بڑے امام ہیں, حدیث اور تعبیر رویا کے اتنے بڑے امام ہیں, خوابوں کی تعبیر بتاتے. ان کو دیکھنے والے دیکھتے نا تو کہتے کہ یہ بیمار ہیں؟ کہا نہیں. پھر یہ بیٹے بولے یہ اتنے بڑے امام ہو کر بھی اپنی ماں کے قدموں میں ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں, بالکل ماں کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت امام محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی ماں سے محبت کرتے تھے, اتنا ماں کا ادب کرتے تھے, اتنا ماں کا احترام کرتے تھے. خیر میرے معتکفین تو ابھی آپ یہاں ہیں, یہاں سے بھی رابطہ کرے ماں سے, رو کر رابطہ کرے. ماں ہو گئی اب جو بھول تھی, ہو گئی جو غلطی تھی, وہ باتیں یاد کرے جو آج تک ماں کو سنائی ہیں. یار ان تکلیفوں کو یاد کرو جس کی وجہ سے ماں پریشان ہوئی ہے. دل بھر جائے گا, شرمندگی الگ ہوگی کہ یار میں کیا کر کیا رہا تھا میں, مگر ماں ہے نا, ابھی ماں ہے نا, والد ہیں نا. ٹھیک افسوس ہوا, اس افسوس کو ختم کرنے کا بھی تو حل ہے نا. ریگریٹ لے کر کیا زندگی میں اسی طرح جیئیں گے؟ رابطہ کرے ماں باپ سے. ماں کو آپ پہلے تو میں نے والد کا کہا تھا, ماں سے بات کرو. اور ماں, کیونکہ ماں سے زیادہ واسطہ پڑا ہوتا ہے بعض اوقات, اور ماں سے زیادہ آدمی لفٹ نہیں کراتا. باپ سے پھر بھی تھوڑا بہت ڈر ڈرا کر کچھ کر لیتا ہے, جی ابو جی ابو جی ابو. اور ماں کیا ہے, یہ جملہ اللہ پاک ہدایت دے, پتہ نہیں کیسی اولاد ہے جس کے منہ سے جو کیا ہے, کیوں چلا رہی ہو, کیوں بلا رہی ہو, کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو. میں ایک بار کہہ دو نا, بار بار کہنے کی کیا ضرورت. یار تم اتنے سے چھوٹے تھے, اتنے سے ایک بات پہ ماں سے ضد کرتے تھے. جب تم کھانا نہیں کھاتے تھے بھاگتے تھے, یاد ہے ماں بھاگتی تھی پیچھے ایک نوالا کھلانے کے لیے, ماں پیچھے بھاگتی تھی. اپنے چپ جاتے تھے, ماں پردہ ہٹا کر ہم کو نکال کر کھلاتی تھی, اور پھر جا کر دوسرا نوالا تر کرتی تھی, پھر آتی تھی, پھر منہ میں ڈال کے کھلاتی تھی کہ بیٹا کھائے گا. ہم پھر کہیں پلنگ کے نیچے گھس جاتے تھے, کہیں صوفے کے نیچے گھس جاتے تھے, کہیں کدھر نکل جاتے تھے, کہیں کدھر نکل جاتے تھے. مگر اس کو ہمارے کے کھلانے میں بیزاری نہیں تھی, اس کی ممتا ہمارے پیچھے اس کو دوڑنے پہ مجبور کرتی تھی, اور یہ پھر بھی پیار سے کھلاتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی جب ہم اتنا تنگ کر کے بھی ایک نوالا منہ میں ڈالتے تھے. یہ ہے ماں جس کو آج ایک بڑی تعداد نظر انداز کر کے بیٹھی ہے. تو یہ بچیوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری اسلامی بہنوں, جو بھی اپنی ماں کے گھر پر ہو, جتنی خدمت کر سکتی ہو ماں کی کرو. خوش نصیب ہے وہ بیٹی جس کو ماں یہ جملے کہ تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. خوش نصیب ہے وہ بیٹا جسے ماں کہے بیٹا تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. یہ جملے سینکڑوں دفعہ سنو اپنے والدین کے منہ سے کہ بیٹا تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. یعنی یہ اس وقت یہ باتیں نکلتی ہیں ماں اور باپ کے منہ سے جب اولاد دل سے جب خدمت کرتی ہے نا, تو دل سے دعا بھی پھر نکلتی ہے. یہ پیسے دے کر فارغ ہو جانے والی اولاد نہیں, خدمت کرنے والی.
ماں باپ کو راضی کرنے والی، ان کے دکھ درد بانٹنے والی. آج میں ابھی کی بات کر رہا ہوں آپ کو، ایسے کئی والدین ہوں گے جو رمضان کے دنوں میں اکیلے بیچارے گھروں پر ہوں گے، ان کی سحری افطاری کے مسائل ہوں گے، مگر ان کا بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہوگا. جی میں اس وقت اس دور کی بات، ہو سکتا ہے ایسا کوئی بیٹا اپنے گھر میں بیٹھ کر میری بات سن بھی رہا ہو، شاید اس کو جھٹکا لگے، میرے ماں باپ، ہو سکتا ہے آج ہی چلا جائے افطار لے کر ماں باپ کے گھر پر، ماں باپ دروازہ کھولے تو دیکھے آج میرا بیٹا ہمارے گھر آیا ہوا ہے، اور ہاتھ میں تھیلیاں ہوں، اور کہے کہ ابو امی آج میں آپ کے ساتھ افطار کروں گا. کمال نہ ہو جائے، کمال نہ ہو جائے، مزے کو مزہ نہ آ جائے. ماں باپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو حیرت ہوگی کہ خواب آپ تو نہیں دیکھ رہے، بیٹا گھر آیا ہے. اللہ نصیب کرے، اور اگر اللہ کرے کہ بچے اور بیوی بھی ساتھ ہوں، اور پھر بیٹھ کر خالی کھلا پلا کر یہ نہ کرے میں نے احسان کیا. نہیں بے وقوف، تو کیا ماں باپ پر احسان کرے گا؟ جسم کی کھال ادھیڑ دے، اس کی جوتیاں بنا، ماں باپ کو پلا، پھر ماں باپ کو پہنا، پھر بھی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتا. وہ کون سی اولاد ہے جو ماں باپ کے احسان کا بدلہ اتار سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، نیور، امپاسبل. کہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ ہم کیسے اتاریں گے یار؟ ہمارے والدین ہیں، ہمارے وجود کا سبب ہیں. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں دنیا سے چلی گئی، والد چلے گئے، ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اللہ پاک ہمارے والدین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ تو والدین سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. وسلم. یہ لوگ کریں گے، میرے تو ہے نہیں. ہاں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روزہ وہ چیزیں جن سے اسلام کی روح سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ 2 دن سے چل رہے تھے تو آج اس کا کنٹینیو کرتے ہیں. نمبر 12، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. تل یا تل جیسی کوئی چھوٹی سی چیز، بہت چھوٹی، تل مانے بہت چھوٹی چیز ہے کہ وہ چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. ہاں، اگر اس چیز کا یا اس تل کا ٹیسٹ محسوس ہوا گلے میں تو اب ٹوٹ جائے گا روزہ. حلق میں محسوس ہوگا
تو روज़ा टूट गया, और टेस्ट महसूस नहीं हुआ तो नहीं टूटेगा। जबकि वो थूक के साथ हल्क से उतर गई, थूक या बलगम मुंह में आया फिर उससे निगल गया तो रोज़ा ना गया। बाद लोग रोज़े में बार बार थूकते रहते हैं और इनको वहम होता है कि थूक निगलेंगे तो रोज़ा टूटेगा, तो थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। जबकि ये मुंह के अंदर ही है, थूक या बलगम मुंह में आया फिर उससे, यानी कि मुंह के अंदर हो, बाहर निकाल के फिर उसका मसला बदल जाएगा। नंबर 14, दांतों से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे ना उतरा तो रोजा ना गया। 15, मक्खी हल्क में चली गई, रोजा ना गया, और कसदन यानी जानबूझकर निगली तो चला गया। भूले से खाना खा रहे थे, याद आते ही लुकमा फेंक दिया, या पानी पी रहे थे, याद आते ही मुंह का पानी फेंक दिया तो रोजा ना गया। अगर मुंह में का लुकमा या पानी याद आने के बावजूद निगल गए, हल्क से नीचे उतार गए तो रोजा गया। नंबर 17, सुबह सादिक से पहले खा या पी रहे थे और सुबह होते ही यानी सहरी का वक्त खत्म होते ही मुंह में का सब कुछ उगल दिया, न बाहर निकाल दिया तो रोजा ना गया। और अगर निगल लिया, न उतार गए हलक से नीचे, तो जाता रहा। नंबर 18, गीबत की तो रोजा ना गया, अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद ने गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत सिना से सख्तर है। ये हदीस पाक जो है ये मौजम औसत जिल्द 5 सफ़ा 63 हदीस नंबर 6590। और फिर बाहर शरीफ में मजीद लिखा है गीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है। जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगर के सारे दिन जुनूब यानी बेगुस्ल रहा, रोजा ना गया। मगर इतनी देर तक कसदन जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह वो हराम है। हदीस शरीफ में फरमाया जिस घर में जुनूब यानी बेगुस्ला हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जो मसाइल आप बयान फरमाते हैं, कोई ऐसी किताब भी है जिनमें से, क्योंकि एक बार सुन लिया, अब अल्लाह करे इसको हम वीडियो देख सकें, लेकिन उसको चूँकि बार बार पढ़ने से ही याद रहती हैं चीज़ें, तो कोई ऐसी किताब का नाम, हवाला जिसको हम ले भी सकें और पढ़ भी सकें। ये लिए अपने वो फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान मकतबतुल मदीना की किताब है, जिसमें रोज़े के, तरावी के और इस तरह के रमज़ान के फ़ज़ाइल भी हैं। इसमें रोज़े ना रखने पर मतलब तंबीहात भी हैं, यानी कि बहुत कुछ मवाद है उसमें। फैज़ान रमज़ान हर घर में होनी चाहिए, और रमज़ान शरीफ से पहले शाबान में अगर इसको मुताला कर लेना इसका, तो मक्का मदीना हो जाए, तो असर नो याद ताज़ा हो जाएगी, रिन्यू हो जाए, वरना इंसान भूल जाता है मसाइल। ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद आ जाएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में इसमें मसाइल बयान किए गए हैं। इससे नमाज की जैसे मसाइल हैं, नमाज के अहकाम है, तो नमाज के अहकाम किताब है, नमाज का तरीका ये किताब है, तो इस तरह ये
کتابیں کو اگر ہم رکھ لیں گے، موبائل میں رکھ لیں، پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان مسائل کی آگاہی سے ہماری عبادات درست ہو جائیں گی، اور عبادات میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں ہماری دور ہوں گی۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا تمام معتکفین کو، یہاں ہمارا کورس ہوتا ہے نا، تو فیضان نماز کورس کو اگر آپ کر لیں، ہمارے یہ اعتکاف معتکفین جو ماشاءاللہ بیٹھے، ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو یہاں پر کچھ جو سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اعتکاف اور یہ اس کی جو جدول ہے ماہ رمضان کو اپنی جگہ پر ہے، لیکن چاند رات سے اگر آپ کورسز وغیرہ کر لیں، حضور کیا فرماتے، اصلاح اعمال کورس ہے، فیضان نماز کورس ہے، 12 دینی کام کورس ہے، مدنی کورس ہے 63 دن کا، تو یہ کورسز اگر ہو جائیں تو کیا کتنا کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بالکل بہت فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کورس تو کرنے چاہیے۔ اب یقین مانیں کہ پہلے علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بزرگوں کے حالات پڑھیں آپ، کتنے کتنے طویل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، اور فاقے کر کے۔ پہلے یہ ہاسٹل تھوڑی بنے ہوتے تھے جس میں وہ بکرے قورمے کھلائے جاتے تھے، پہلے یہ تھوڑی ہوتا تھا جو اب سہولتیں۔ اور واقعی یعنی کہ بکرے کا قورمہ جو آپ گھر میں نہیں کھا سکتے، یہ آپ کو ہم لوگ جامعۃ المدینہ میں کھلاتے ہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ کے بندے دیتے ہیں، پورے پورے بکرے ہم کو دیتے ہیں تو ہم آپ کو کھلاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس طرح یہ کہ ہر وقت بکرا نہیں کھلاتے، مکس مطلب بکرے کا گوشت کھانا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مالدار آدمی کھا سکتا ہے، غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بقرعید میں غریب آدمی کو بکرے کا گوشت بقرعید میں بھی بہت مشکل سے ملتا ہوگا، بڑے بڑے جانور زیادہ، ان کا گوشت زیادہ تقسیم ہوتا ہے، بکرا کو ایک آدھ کرے گا بھی تو شاید فریج بھی رکھے ہوتے ہیں گھروں میں۔ تو بہرحال یہ کہ اچھا کھلاتے ہیں درمیانہ ماشاءاللہ، اور مفت قیام کی سہولتیں ہیں، جو کرنا چاہے قیام، نہیں تو گھر پہ جائے آئے جائے، اور بلکہ اب تو آن لائن سکھایا جاتا ہے، بہت آسانیاں ہوئی ہیں کہ ہم سیکھنے والے بنے۔ تو بہرحال یہ کہ کورسز آپ کریں فیضان مدینہ میں، آپ جب آئے اعتکاف کے لیے اتنی دور سے تو کورس کے لیے بھی رک جائیں، 7 دن کا بھی کورس ہوتا ہے، 12 دن کا بھی کورس ہوتا ہے، 63 دن کا بھی کورس ہے، 63 ڈیز کا۔ تو ہمت کریں، اور کورسز میں اپنے پسند کے کئی کورسز ہیں، تو نام بھی 12 دینی کام کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، فیضان نماز کورس ہے، فرض علوم فرض کورس، علوم کورس ہے، کئی کورسز ہیں الحمدللہ۔ کورس کریں، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو 12 ماہ کے لیے ہی رک جائیں، اور تخصص فی دعویٰ میں شرکت کریں، جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں وہ کریں، دیگر کورسز کر لیں، اور راہ خدا کے مسافر بنیں گے تو خود بھی سیکھیں گے۔ کل بھی بیان کیا تھا افضل صدقہ، ایک حدیث پاک جو تھی افضل صدقے کے تعلق سے، کہ علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو اللہ نے چاہا تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 12 ماہ دیں، 25 ماہ دیں، وقف مدینہ ہو جائے، یہ نہ کریں تو کم از کم 7 دن کا تو کوئی کورس کر لیں یار۔ 7 دن میں بھی کوئی تو آپ کو مزہ نہ آئے، پیسے واپس، اچھا پیسے لیں گے ہی نہیں آپ سے، ہم واپس دیں گے کیا؟ یہ سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حرص سے بس کہ ہم لوگوں کا بس چلتا تو یہ علم دین کی باتیں گھول 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 کے سب کو جام پلا دیتا میں، میرے بس میں نہیں ہے۔ واقعی مطلب بعض اوقات چیڑ ہوتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، سیکھنا بھی نہیں ہوتا، کیا کا کیا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بیچاروں سمجھ بھی نہیں آتی۔ سمجھنے کی صلاحیت بھی علم پیدا کرے گا، یہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ بات سن کر شعر یاد آیا، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، انشاءاللہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ وقت دیں گے، یہاں وقت دیا اور ہاں وقت دیں گے۔ کورس کریں، کوئی نہ کوئی کورس کریں، سارے ہی کورس کر لیں، پھر بھی سارا علم نہیں آ جائے گا، یہ پہلے سے بتا دوں۔ ہاں آپ یہ بولیں گے سارے کورس کر لیں گے تو ہم علامہ فہامہ علامہ زماں بن جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت کچھ فائدہ ہوگا، اپنی عبادتیں درست ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ یہ علم کی روشنی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تب مزہ آئے گا آپ کو کہ یار اگر یہ مسئلہ جب تک پتہ نہیں تھا میں ٹکریں مارتا تھا، اب تو ماشاءاللہ یہ مسئلہ مجھے معلوم ہو گیا، یہ شرعی حکم معلوم ہو گیا، اسلام کا یہ اصول مجھے پتہ چل گیا، بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔
آپ بھی اور ابھی سے نیت کریں کہ اپنے بچوں کو بھی ہے ہم عالم دین بنائیں گے, علم سکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, فیضان رمضان کی بات ہوئی تھی. فیضان رمضان میں 460 پیج ہیں, 460, اور اس کی پرائس 1000 روپیہ, قیمت 1000 روپیہ, اونلی 1000. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اونلی نہیں ہے, یہ 1000 ایئر نہیں ہو, میرے منہ سے نکلا تو صحیح لیکن سوچا کہ شاید نہیں, اونلی ہی. آج کل وہ رواج ہر چیز کو اونلی لکھتے ہیں, لیکن اسی 460 پیج کی کتاب دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے گا نا, پھر اس کو پوچھنا ہے کتنے کی دیتا ہے. ہر چیز مہنگی, کاغذ مہنگا, سیاہی مہنگی, پریس مہنگا, مشینیں مہنگی, تنخواہیں مہنگی. میں نے 4 آنے میں آدھا دن نوکری کی ہے, 8 آنے میں پورا دن نوکری کی ہے. 1 مہینے کے 15 روپے تنخواہ میں نوکری کی ہے میں نے. وہ سستا ہی, ان دنوں بھی ہم کو لگتا تھا بہت مہنگا ہے. جب روپیے کا 12 آنے کا سیر گوشت ملتا تھا, کلو سمجھ لو, تو پہلے سیر چلتا تھا. دودھ 1 روپے کا خالص دودھ, بھینسیں بندھی ہوتی تھی, اور جھاگ والا جھاگ ہوتا تھا اس میں ٹب میں, جھاگ مفت دیتے تھے, جھاگ اوپر ڈال دیتے تھے. اور ایسا دودھ کے آج کا شہد جو نقلی ہوتا ہے وہ بھی اس کا مقابلہ کیا کرے, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو 1 روپے کا سیر, اب کتنے کا ہے؟ ملاوٹ والا دودھ کتنے کا سیر ہے؟ 220 ملاوٹ والا. خالص تو بہت مشکل ہے, خالص دودھ تو دیکھنے کو بھی شاید نہ ملے. اس لیے نہ ملے, میں صحیح بولتا ہوں کہ اب تو بھینسوں کو بھی انجیکشن گھونپتے ہیں, تو خالص دودھ دے گی کہاں سے؟ اندر سے نکلتا بھی خالص نہیں ہوتا. تو پہلے وہ یوں مطلب سستائی کا دور تھا, لیکن ان دنوں بھی ہم یہی وہ سنتے تھے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. یہ صحیح بولتا ہوں, یہ مہنگائی کا وظیفہ جو ہے نا بچپن سے سنتا آ رہا ہوں میں. مہنگائی بہت ہو گئی ہے. پہلے تو اتنے کا ملتا تھا, 1 آنے کے 2 سیر ملتے تھے, اب تو 2 آنے کا سیر ملتا ہے. یہ آنے بولا, آنے کا تو اپنے نام بھی شاید نام اب سن لیا نا, بہت سے نام میں دیکھا ہی نہیں آنا ہوتا کیا. 1 روپیے میں 16 آنے ہوتے تھے, اور پیسے 64, اور آنے 16 آنے 16 ہاں 60 مانے 60, 16. تو پھر بھی, اور پائی بھی ایک چلتی تھی, پائی میں نے دیکھی نہیں لیکن چلتی تھی, وہ ہوتی تھی 1 روپیے کی 100 پائی, میرا خیال ہے 1 روپے کی 100 نہیں بلکہ 1 پیسے کی 3 پائی ہوتی تھی یار, اب میں بھول گیا. دیکھی ہے پائی, پیسے چھوٹی پیسی ہوتی تھی, لیکن شاید اس دن میں پتہ نہیں شاید ایسا لگتا ہے چلتی نہیں تھی, یا پتہ نہیں چلتی ہوگی تو میں بہت چھوٹا ہوں گا. پائی دیکھی ہے کہ یہ پائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں جن دے با صفا
صفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد الحسن اور بوسعید سعدزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے دور عرفان و قلوب و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر الاولا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل عفو و عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू सलात अल इशराक यरहमनल्लाह। Ramazan